نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ سورۃ المجادلہ 28واں پارہ آج شروع ہوگا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بوڑھی اماں جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اور یہ اصول ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کے لیے بالکل واضح ہوتے ہیں، جیسے طلاق کا لفظ ہے، تو اس کے اندر نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جب طلاق کہہ دیا تو پھر وہ طلاق ہے۔ اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے دو مطلب ہوتے ہیں، طلاق بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر نیت پوچھی جاتی ہے، اس کو فقہ کی زبان میں کنایا کہتے ہیں، جیسے آزاد ہو، تعلق کوئی نہیں، چلے جاؤ، اس قسم کے الفاظ۔ تو انہی الفاظ میں اسلام سے پہلے ایک لفظ کنایے کے طور پہ بولا جاتا تھا، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح۔ تو یہ جملہ طلاق کے متبادل ہوتا تھا۔ اب وہ اماں جان آگے کہنے لگی کہ اس عمر کے اندر میرے خامند نے مجھے یہ کہہ دیا، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ اسی طرح اس کے بارے میں مزید کوئی حکم تو آیا نہیں ہے۔ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئی، ساتھ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہ بحث کر رہی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل نہ ہوئی ابھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، ہمیں احساس کرنا چاہیے دین کے مسائل کے اندر ایسے ہی رائے نہیں دینی چاہیے، میرا خیال ہے جی باجی ہاں جی مسئلہ ہوئے گا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کہ وہی نازل نہیں ہوئی، ہم کیا چیز ہیں؟ جواب دینا پڑے گا نا، زبان سے جو لفظ نکلے گا۔ اب وہ سائڈ پہ بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ باتیں کیے جا رہی ہیں، بڑبڑاہٹ ہو رہی ہے، وسپرنگ جس کو آپ کہتے ہیں، جب کہ ہلکی ہلکی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ سے ہی کر رہی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ تو اسی اثناء میں مجھے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت بوجھ بڑھ جاتا، پسینے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ بھی آ جاتا، تو وہ محسوس ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی۔ تو فرمانے لگی کہ وحی نازل ہو گئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے کہ یہ عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گفتگو کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے۔ کہنے لگے مجھے ساتھ بیٹھے کو آواز نہ آئی، اللہ تعالیٰ کو ساتوں آسمانوں سے اوپر ساری بات سن لی۔ یہ ہے السمیع اللہ، یہ ہے المجیب اللہ، یہ ہے البصیر اللہ۔ اللہ کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنے گناہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں میرا ذاتی وجدان ہے اللہ رب العزت کے عدم تعارف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بندے کو پتہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، میں اللہ کے آگے جواب دے ہوں، اللہ کی قسم انسان کانپ جائے گا اس وقت، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا؟ پھر اس کے بعد اس کے احکام نازل ہوئے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ تم صرف ماں کہہ دو گے تو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، طلاق کوئی نہیں ہوگی، لیکن یہ چونکہ عجیب سی بات ہے تو اس کا کفارہ ذکر کر دیا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے ایک گردن آزاد کروانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا علاقوں کے اندر تو یہ بات ہی ختم ہو جائے گی، غلامی کا جو سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس طرح اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے ہیں۔ وہ اماں جن پریشان ہو گئی، وہ کہتی 2 مہینے کے میں کیسے رکھوں اس عمر، یعنی وہ میرے خامن کیسے رکھیں اس عمر کے اندر۔ اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ وہ خاتون تھیں کہ جو خود اپنے خامن کو فائنینشلی سپورٹ کرتی تھی، کیونکہ ان کے جو خامن تھے یہ اتنے بیمار اور اتنے بوڑھے تھے کہ وہ کچھ کما نہیں سکتے تھے۔ تو یہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ خوشبو کا کام کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کو اگر ضرورت ہو تو اپنے اسلام نے جو اس کو دائرہ کار دیا ہے پردے کا، جو احکامات سب چیزیں دی ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ کام کرے۔
اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے، پیسہ نہیں ہے، تھوڑا ہے تو خود کر لے اگر وہ خاوند نہیں کام کر سکتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کام کرتی تھی۔ ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرتی تھی، تو جہاں ضرورت ہو وہاں کام کرنا ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا، اور معاشرے کو کہا کہ ان لوگوں کا تم نے خود خیال رکھنا ہے۔ حوصلہ افزائی ان کو بھی کی، ان کو بھی تاکید کر۔ اب وہ کہنے لگی تو وہ کیسے رکھیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، آسان در آسان حکم ہوتے گئے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر ذکر ہوا کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے وقت میں آپ ہی گزارا کر رہا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو مجلس کہتے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھا، دوست کے ساتھ بیٹھا، کزنز آئے ہوئے تھے، فلاں آیا ہوا تھا، تو اس میں اس کے احکام ذکر ہوئے کہ یاد رکھو جب بھی تم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو نا تو تم نے باتیں کرنی ہیں، تو جب باتیں کرنی ہیں تو پھر باتوں میں بے احتیاطی کرنی ہے، اور بے احتیاطی کی تو یاد رکھنا تم 2 ہوگے، تیسرا اللہ ہوگا، تم 4 ہوگے، 5واں اللہ ہوگا، تم 6 ہوگے، 7واں اللہ ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، جو لفظ منہ سے نکالو گے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ موجود ہے یعنی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اور اچھا سننے کا تذکرہ کرنا تھا تو پہلے پورا واقعہ ذکر کر دیا کہ پتہ لگ جائے وہ آسمانوں سے سن سکتا ہے، وہ انسانوں کی سماعت کی طرح کا سماعت والا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، انسان کے سامنے کچھ لوگ اکٹھے بولنا شروع کرتے ہیں، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتے۔ اللہ کے سامنے سارے ہی بولتے چلے جاؤ، اللہ کو ساروں کی سمجھ آتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ جو کچھ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوگا۔ پھر یہ ایک بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ ایک بڑا آدمی ہو نا، اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی اچھا تعلق ہو نا تو آپ اس کے ساتھ جب قریب ہو کے بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے یار اس کا تو بڑا اچھا تعلق ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ رسپیکٹ ہر غریب سے غریب کو بھی دیا کرتے تھے۔ یہ ایک مفت کی عزت ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بلند، اور جو غریب سے غریب بھی آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو کے کوئی اپنی پرسنل ڈسکشن کرنا چاہتا تھا، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ، وہ کان میں بات کرتا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے گھر کی بات ہے، جو مجھے کچھ بتا دیں میں کیا کروں۔ تو اب یہ جو منافق بیچ میں آ کے بیٹھے ہوتے تھے نا تو وہ کانا پھوسی کرتے تھے، دیکھو جی یہ کیا بات ہوئی، غریبوں کی بات سن لیتے ہیں، ان کو بڑی عزت ملتی ہے، ساڑھے واسطے کچھ بھی نہیں۔ اچھا انہوں نے بھی نا پلان بنا کے نا ایسے ہی آ گئے، جی میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے احترام کرنے والے ہیں، اچھا جی کر لو۔ اچھا وہ آئے ہیں، جو لمبی کہانی سنائی، سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضائع کر دیا، بات بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ اصل میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اٹھتے ہوئے، دیکھا جی میری بھی گل سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھی بڑی عزت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھڑک کے اٹھایا نہیں وہاں پہ کہ میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے جا رہے ہو نا تو تم کچھ صدقہ دے کے ہو۔ اور یہ جتنے منافق تھے نا تو مال تو ان کی جان ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا بھائی صدقہ تو کوئی نہیں دینا اسے۔ اب یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اب غریب آدمی چپ کر کے کہنے لگے جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی کیسے صدقہ کریں، تو ہم حضور پاس ہوں، تصور کریں پاس موجود ہوں۔ ایک غریب آدمی کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ صدقہ کر کے حضور کو اپنی بات سنا سکے، تو وہ اتنا پریشان ہوا۔ کچھ دیر گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب یہ صدقے کا حکم ختم ہو گیا، ویسے ہی بات کر لیا کرو۔ تو منافق ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے، ایمان والوں کی پہلے ہی طلب تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کو پورا کر دیا۔ تو یہ اس کے اندر ذکر کیا، اور پھر مجلس کی باتوں کے اندر ذکر کیا، یہ جو بڑا ہوتا ہے نا مجلس کا، وہ کسی بھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو سیاسی رتبہ دے دیا ہو، کوئی کسی پیشے کے اندر رتبہ دے دیا ہو، استاد کوئی بھی ہو نا، جب مجلس کا جو سربراہ ہوتا ہے اگر وہ کہے نا بھی کھلے کھلے ہو کے بیٹھ جاؤ تو کھلے کھلے ہو کے بیٹھ جاؤ، اگر وہ کہنا جی قریب قریب ہو جاؤ تو فرمایا تم قریب قریب ہو جاؤ، کسی کو کہے نا آپ بھائی اٹھ کے ادھر ہو جائیں، آپ ادھر آ جائیں، تو فرمایا کہ یہ بھی کر لیا کرو۔ یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر ذکر کی، احترام ہے یہ بڑے کا۔ اس کے بعد اگلی صورت کے اندر ایک واقعہ ذکر ہوا کہ ایک قبیلہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کی، یعنی قتل کا جو ہے وہ منصوبہ، شہادت کا منصوبہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آتے ہیں، ان کے لیے یہ جگہ ٹیک لگانے کے لیے ایسے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، نیچے سے اوپر جا کے تو انہوں نے چکی دیکھی ہوگی پرانی آپ نے، وہ اتنی وزنی ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا وہ ڈالتے نا آٹا، اس کو گھماتے ہیں تو وہ بالکل پیس کے نکلتا ہے، وہ اتنی وزنی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کا جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے وہ زیادہ وزنی، وہ اٹھا کے نا وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں کہ ہم اوپر سے نا آپ بیٹھے ہوں گے تو ایسے پھینکیں گے تو آپ کے اوپر گرے گا تو آپ کو نعوذ باللہ
فوت ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ اس طرح ان کو شہید کرنا چاہتے تھے اصل میں۔ اچھا اب یہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو یہ چند سیڑھیاں نہیں چڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے وحی کر دی کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحابہ کے ساتھ اٹھے کہ یہ انہوں نے اٹیمپٹ کرنی چاہیے۔ اب صحابہ غضبناک ہو گئے، یہ کیا کیا انہوں نے؟ اب اس کے بعد جو ہے ان کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ جب وہ گھیراؤ کر لیا گیا تو اب انہوں نے بھی اندر سے جناب پوری طرح پیک کر لیا اپنا۔ یہ پتہ علاقہ کون سا؟ آپ نے جنت البقیع دیکھا ہوگا، جنت البقیع جن لوگوں نے وہاں پہ، جنت البقیع اور قباء مسجد ہے نا، تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ، اس کے درمیان یہ لوگ رہتے تھے۔ تو اس جگہ کے اوپر کسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو لے جائے، ہم سب کو لے جائے، تو وہاں پہ جا کے دیکھیے گا ان کا قلعہ، تو وہ بنو نذیر کا قلعہ تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا محصور ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم ادھر رہیں گے، آپ بات کرتے رہیں۔ اب وہ کتنی کو دیر کرتے تھے، اب پیچھے سے نا انہوں نے درختوں کے پیچھے سے جو ہے وہ تیر مارنے شروع کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سارے درخت کاٹ دو، حالانکہ جہاد کے اندر یہ درختوں کو نہیں کاٹا جاتا، بلڈنگوں کو نہیں توڑا جاتا۔ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو اب وہ اعتراض بن گیا، انہوں نے کہا دیکھو جی اپنی باری آئی ہے تو تسی درخت بھی کاٹتے ہیں، سامنے کچھ کہتے کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے۔ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ who the hell you are؟ کون ہو تم؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تمہیں نہیں نظر آتا کہ تم کرتے کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیر مار رہے ہو، پہلے ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹ کر رہے ہو، ان کو شہید کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو، تمہیں احساس نام کی چیز کوئی نہیں ہے، تمہیں درخت کی کٹائی کا تو احساس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تم شہید کرتے ہو، وہ نہیں تمہیں احساس ہوتا۔ اس کے بعد ذکر کیا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، وہاں کے کہنے لگے جی مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کو کھلائے؟ اپنے گھر سے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب ایک صحابی جلدی سے اٹھا جی میں اب یہ پوچھا نہیں ہے گھر میں ہے کہ نہیں ہے کچھ، ٹھیک ہے جی لے جاؤ۔ وہ لے گیا، اس کو بٹھایا، اندر جا کے پوچھا کہ ابھی کچھ ہے کھانے پینے کو؟ وہ کہنے لگی، بی بی کہنے لگی کچھ بھی نہیں کھان پین، یہ صرف تھوڑا سا ہے، یہ بچوں کو دینا ہے۔ اب بچوں کو بھوکا سلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو انہوں نے کھلا دیا، بھوکے خود سو گئے۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا، مہمان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ مہمان کے سامنے کھانا رکھا، چراغ بجھا دیا، کسی کو کیا پتا۔ اب جس کو صرف پتا تھا وہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا، فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات کو ضرورت تھی، بچے بھی بھوکے، خود بھی بھوکے، بیوی بھی بھوکی، سارا گھر بھوکا ہے، ایک کھانے کی چیز تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اس غریب کو کھلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس بندے کا تذکرہ قرآن میں محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک بات بتائی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ایسے نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، ان لوگوں کی طرح ہو گئے، تو یاد رکھنا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جانیں بلا دے گا پکڑ کے، یعنی مال نہیں چھینے گا لیکن تمہیں تمہاری جانیں بھول جائیں گی۔ اتنا پیسہ تم کماؤ گے اور وہ سارے کا سارا پیسہ تمہیں اپنی ذات پہ لگانے کا وقت نہیں ملے گا۔ بیماریاں بھی نہیں کہا کہ دوں گا میں بھی، کہا اتنا پیسہ کما لیتے ہیں، اچھا اس کو خرچ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، وہ مزید پڑھا رہے ہیں، ملٹی پلائی کرنے کے لیے اور کوشش کر رہے ہیں۔ بچوں کو بھائی جتنا پیسہ آ گیا ہے اس کو پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو، بچوں کو سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، خود اس پہ کوئی مزے لو۔ اللہ نے دنیا میں حلال رزق دیا، لیکن جب حلال رزق بھی آ رہا ہے تب بھی تمہیں نماز کا احساس نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں غرق کر دیا اور کہا یہ قرآن، اس کی قدر کرنا، یہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے اس کے اندر یہ پراپر سینس آ جاتی، ہوئے یہ قرآن ہے، یہ قرآن آ گیا اور میں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا، اتنی جلالت والی اتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن۔ فرمایا آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ جو ہیں اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ایسے تھر تھرا اٹھتے خوف کے مارے، انہیں جواب دینا ہے یہ قرآن کے مطابق اس میں جو احکامات ہیں۔ حضرت انسان تو کس بھول کے اندر پڑا ہوا ہے، تجھے مثالیں دے دے کے بات سمجھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو
سب گناہوں کا جو اصل ہے وہ ماخذ ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسماء حسنہ کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ساری باتوں کو جاننے والا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ قوت والا ہے، وہ سلامتی والا ہے، وہ نگہبان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد کہا سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، یہ سارے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ جب اللہ سے مانگا کرو تو ان کے واسطے سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے مانگا کرو۔ اس کے بارے میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک سورت ہے سورت الممتحنہ۔ اب سورت الممتحنہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کل، تو صلح حدیبیہ کے اندر یہ شرط طے ہوئی تھی کہ مرد جو ہیں وہ واپس کر دیے جائیں گے اگر وہ مکے سے مدینے آئیں گے، لیکن عورتیں واپس نہ کی جائیں گی۔ اب اسی اثناء میں ایک بڑی خاتون جو ہے وہ وہاں پر ہجرت کر کے آ گئیں۔ اب اس کے پیچھے پورا قبیلہ آ گیا بھی یہ واپس کر دیں مہربانی۔ اور بھائی یہ تو نہیں واپس ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا کہ فامتحنوہن، ان کا امتحان لو پہلے۔ اگر تو یہ پکی سچی مومنہ ہیں تو پھر تم نے ان کو واپس نہیں کرنا، اور ساتھ کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم ان کے لیے ان سے کچھ کیا کہتے بیعت لے لو، یعنی عہد و پیمان لے لو، یہ عہد کر لیں کہ یہ شرک نہیں کریں گی، یہ کبھی برائی بدکاری نہیں کریں گی، یہ چوری نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں حکم دیں گے وہ ان کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ بڑی اچھی بیعت ہے۔ اب اس بیعت سے بعض افراد نے وہ بیعت نکالی، وہ جو پیر کی بیعت ہوتی ہے۔ بھئی یہ پیر شیر کی کوئی بیعت نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی ذاتی بیعت نہیں لی۔ ایک ہی بیعت ہوئی ہے ہمیشہ، وہ خلافت کی بیعت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی سنا ہو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بندہ آیا ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کو خانقاہ ہی بنائی ہو، بھئی آؤ جناب میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس قسم کی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس سے اسلام کے احکامات کی بیعت ہو گئی، وہی خلافت کے ساتھ بیعت ہو گئی، بس کافی ہوتی ہے، یہ اتنی ہے، اس کے علاوہ کوئی الگ سے بیعتیں نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الصف ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی ہے کہ یہ تسلسل سے بات ہو رہی ہے۔ پہلے فرمایا کہ ڈنگے نہ مارا کرو، ڈنگے مارنا یہ ہوتا ہے کہ میں اے کر دوں گا، میں اے کر لوں گا، میں تم چھٹنا نہیں ہے، میں یہ بھی کر لوں گا۔ فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ڈنگے کیوں مارتے ہو؟ ڈنگے نہیں مارنے کہ میں یہ کر دوں گا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بڑی بری بات ہوتی ہے کہ جو تم کر نہیں سکتے تو اس کے بارے میں دعوے کرنے شروع کر دو۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کے اندر تذکرہ تھا اگلے انبیاء کا، اور اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے تو نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ قادیانی اتنے بدبخت ہیں، وہ اس لفظ سے نکالتے ہیں کہ یہ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی کا تذکرہ۔ او بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ وہ اساتذہ ہمارے فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں دیکھو جس کے نام کے ساتھ ہی غلام آیا ہے وہ کون سا آخری نبی ہو سکتا تھا؟ غلام احمد۔ اور جس کے اوپر نبیوں کے اوپر جو وحی لے کے آنے والے فرشتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اس کے اوپر یہ کہتا ہے جی میرے اوپر بھی وحی آئی ہے۔ پوچھا کہ فرشتہ کون سا آتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، نام سن۔ اچھا، اس کے اوپر مقدمہ ہو گیا، انہوں نے کہا جی یہ تو غلط آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا کہ ہمارے تو کسی فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی نہیں ہے۔ اور مقدمہ پوچھا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں ٹیچی 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 3 دفعہ۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر گندا غلیظ انسان۔ اور جو نبی ہوتا ہے نا، اس نبی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا تو کم از کم پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی انگریزی میں نازل ہوئی، کہتا جی میرے پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے تو یہ انگریزی میں ہے۔ اچھا، پھر یہ ایک ہندو کے پاس جاتا، جا کے کہتا جی یہ کیا نازل ہوئی، مجھے پڑھ کے سنو۔ سبحان اللہ، یہ ایسا نبی ہوتا ہے کبھی؟ مولانا حنیف ندوی صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اور تم نے نبوت کا بے وقوف دعویٰ ہی کرنا تھا تو کم از کم کو بات تو ایسی پیش کرتے کہ لوگ کچھ نہ کچھ تو تیری طرف راغب ہو جاتے۔ تو نے تو وہ چیزیں بھی وہ پیش کی ہیں کہ جو ہے عام آدمی کچی کا بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کر دے کہ یہ تو اس کو تو بولنا نہیں آتا، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں نجات دے گا، اور وہی ہے کہ جس کے اندر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الجمعہ یعنی یہ ایک ایسا دن کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، یہ جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی،
اور جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو وہ جمعے کا دن تھا. تو اس کی بہت ساری فضیلتیں، صحیح فضیلتیں آئی ہیں. تو اسی نسبت سے ایک حکم اس کے اندر نازل ہوا ہے، اس کی نسبت سے اس کو سورۃ جمعہ کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ذکر کیا کہ یہودیوں کی مثال اس گدھے کی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی. آپ تصور کریں یہ گدھا ہو اور اس کے اوپر کتابیں لاد دی ہوئی. اب گدھا جا رہا ہے، اس کے اوپر من کی کتاب رکھ دی جائے آپ، تو اس کو پتہ لگے گا کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے، کہ میں کس کو اٹھا کے لے گیا. آپ اس کے اوپر کوئی اینٹیں رکھ دیں، اس کو کیا پتہ لگے گا. آپ اس کے اوپر کوئی اچھی اچھی کتابیں رکھ دیں، اس کو کوئی پتہ لگے گا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا. یہودی بھی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ گدھے کی مانند ہے. یحمل اسفارا، اتنا سارا بوجھ اٹھائے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو جو تورات میں اتنی عظیم باتیں ذکر کی ہیں، آخری نبی کا تذکرہ ہے، وہ پہچانتے ہوئے کہ اس پہ ان پر ایمان نہیں لے کے آتے. تو یہ گدھے نہیں ہے تو پھر اور کیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہیں جمعے کے لیے اذان دی جائے، پکارا جائے، تو چھوڑ کے سب کچھ آ جائے کرو. اب نبی علیہ السلام جو ایک دفعہ وہ خطبہ دے رہے تھے، تو مدینہ کے اندر جو ہے وہ ایک آواز آئی. انہوں نے کہا جی وہ قافلہ آیا ایک تجارتی، تو کسی نے وہاں سے مال خریدنا تو آ جائے. اب یہ حکم نازل نہیں ہوا، یہ بات ذرا حضرات سمجھ لیں، حکم نازل نہیں ہوا اس بات کا. تو اب اس حکم نازل نہ ہونے سے پہلے کوئی عمل کیا ہونا تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ یہ حکم ہے. اب صحابہ میں سب اٹھ کے چلے گئے، 12 بندے پیچھے باقی رہ گئے. اب نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت میں سارا بزنس ہی آرام کر دیا کہ بالکل کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چلو اللہ کے ذکر کے لیے جب اذان ہو جائے، اور اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ تم نماز نہ مکمل کر لو. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو فرقہ واریت بولے. کوئی اچھا ہے یہاں پہ کوئی بندہ ایسا کو جو ہاتھ کا کہ مجھے فرقہ واریت بڑی اچھی لگتی ہے؟ کوئی ہے؟ اور بری کس کس کو لگتی ہے؟ ساروں کو بری لگتی ہے. فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، فائدہ فرقہ واریت سے سارے اٹھاتے ہیں. دکان کھلی ہوتی ہے نا، کپڑے کی دکان ہے تو وہ اب کھلی، میں ایک مثال دے رہا ہوں سر. تو اب دیکھیے کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے بندے ادھر جمعہ پڑھاتے ہیں، تھوڑے ادھر پڑھاتے ہیں، تھوڑے ادھر پڑھاتے ہیں. تو اس دن بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے 1 بجے والوں سے فائدہ اٹھا لیا ایک بھائی نے اور ایک ملازم لے گئے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی، اس کے بعد وہ 1:30-2 بجے والے پہ، اور اس کے بعد ایک تو ہمارے وہاں پہ 3:15 بھی جمعہ ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی ہو کے آ جاتے ہیں. تو پھر واپس آ کے سارا بیٹھتے ہیں. پھر ہفتے والے دن بیٹھ کے کہتے ہیں یار مولوی آپ اس میں اکٹھے نہیں ہوتے، بھائی آپ نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں، اپنا کاروبار چلتا رہا کہ نہیں. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے کہتے تھے راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی. وہ سارے کام بھی کر لینے اور کام بھی چلتا رہے. کاروبار کو روکنا ہے. فقہاء نے اس وقت کی کمائی کو حرام قرار دیا. جس لمحے جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے اس لمحے اذان دی جاتی ہے. اگر اذان میں تاخیر ہو بھی تو جمعے کا وقت جب شروع ہو جائے اس وقت سے لے کے آپ کی جمعے کی ادائیگی تک آپ پڑھ لیں، بھلے 2:30 بجے جمعہ پڑھ لیں، لیکن آپ کو بزنس 12 بجے چھوڑنا پڑے گا. تو اب تو کوئی بھی نہیں کرے گا، اس لیے پھر وہ کہیں گے ذرا جلدی پڑھ لیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو وقت ہے اسی وقت کے اندر پڑھیں. یہودیوں نے ہفتے والے دن اپنا کام چلایا تھا اور کام چلاتے چلاتے ساتھ عبادت کی تھی. انہوں نے 24 گھنٹے عبادت کی اور کام کے لیے خود نہیں گئے، اس کو آٹو کے اوپر لگا کے چلے گئے، یعنی جال لگا دیا، مچھلیاں پستی جا رہی. تو ہم نے تو خود باقاعدہ کاروبار کیا اس وقت کے اندر. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے میں کہ میرے کام کے اوپر میں نے حکم دیا تم ہیلے بانے کرتے ہو، ان کو بندر بنا دیا، تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچی ہوئی ہے ابھی تک. تو کہتے ہیں کہ اگر ان کے گناہوں پہ ان کو پکڑا جانا پڑتا تو ساری خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح فرما دے اور جمعے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے. سورۃ المنافقون میں ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے پہ گئے اور پھر جب واپس آ رہے تھے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عادت تھی جب بھی کبھی کسی جگہ کے اوپر پہنچتے تو سب سے پہلے جو پانی کی کوئی جگہ ہوتی نا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے تھے. اب یہ بڑی سعادت ہوتی ہے، یہ کسی ان لوگوں کو نصیب ہو گئی. ہم تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تذکرے کر کے خوش ہو رہے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت میں ہی ملاقات ہو جائے، ساتھ ہی نصیب ہو جائے. وہ خوش قسمت لوگ تھے تو وہ خدمت بھی کیا کرتے تھے. اچانک ایک جگہ پہنچے جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا تھا تو وہ 2 بندے جلدی سے آگے، ایک مہاجر تھا ایک انصار تھا. انہوں نے کہا جی میں کنویں پہ پہلے پہنچا. وہ کہہ رہا میں کنویں پہ پہلے پہنچا. اب مطلب کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیش کرنا چاہتے ہوں گے، اور کیا وجہ ہوگی. تو دونوں میں اختلاف ہوا. اب وہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. دونوں نے آوازیں دے دیں، اپنے اپنے لوگ آ گئے تو وہ اختلاف بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈسپرس کیا، یعنی منتشر کر دیا کہ چلو بھائی چھوڑو اس کو، میں یہاں پہ موجود جو ہوں.
تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو پتہ لگا تو یہ آگے سے کہنے لگا اچھا یہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے غلام بھی ہم پہ چڑھ دوڑیں گے، اچھا مدینے پہنچ کے جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پہ وہ موجود تھا، اس نے وہ مسلمانوں کے بچے نے اس کی نجی مجلس کی بات سن لی اور جا کے اپنے چچا کو بتایا، چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا لیا، تم نے یہ کہا اچھا یہ جتنے ایسے بدماش تھے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے مکرر نہیں میں تو کہا ہی کچھ نہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کہا کے فرمایا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں مگر یہ جھوٹے ہیں، کیسے جھوٹے ہیں کہ ان کا دل گواہی نہیں دیتا، یہ جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، انہیں اوپر سے قسمیں کھاتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ مطلب کیا تھا؟ اپنی طرف عزت والا اشارہ کیا اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میرے تو زبان کام نہیں کرتی کہ ہم ایسے الفاظ بول سکیں۔ تو اب اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ انہوں نے کیا، یہ سارا ان کا تعارف ہے، اور کہا کہ یہ مجلسوں میں آ کے پتہ کیسے بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ انہم خشب مسندہ۔ دیکھیں کچھ لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ، میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ صرف آ کے کو بیٹھ کے چلا گیا نا تو جس وقت مجلس ختم ہوگی نا تو سارے گناہ سب کے معاف ہوں گے، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن کوئی نیت تو صحیح لے کے بیٹھے نا، دل میں نفاق چھپا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے خطاب کر رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہو، چہرہ انور سے ہماری تو نگاہ ختم نہ ہو، ہم اگر وہاں پہ موجود ہوتے تو وہ اتنے بدبخت تھے، وہ بیٹھتے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اتنا سمم مکمن ہو کے بیٹھتے تھے، بات ہی نہیں سنتے تھے کہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر مسجد ہے نا تو مسجد میں کوئی لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، یہ جیسے یہ لکڑی ہے تو یہ لکڑی کو آپ بس ایسے کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رکھ دیں، بھائی اس نے کوئی چیز سننی ہے؟ آپ بتائیے، نہیں نہ سننی۔ فرمایا کہ یہ بالکل لکڑیوں کی طرح کے ہیں، میں جیسے سنوں وہ لکڑیوں کے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ان کو۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہے، تغابن کا مطلب ہے ہار جیت، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ہار جیت کا اصل دن ہوگا، دنیا کی ہار جیت کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، اس کے اندر ذکر کیا گیا دیکھو طلاق دینی ہے تو عدت کے لیے دو، یہ کیا ہوا طلاق طلاق طلاق، نہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں بنتی۔ فرمایا لعدتہن، دیکھیں یہ طلاق دی تو اس کے بعد یہ 3 جو ہیں حیض جو ہیں وہ ایام ہیں، وہ سارے کے سارے کون سے ہیں؟ عدت کے ایام ہیں، وہ عدت وہ دن ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں عورت نے آگے نکاح نہیں کر سکنا۔ تو فرمایا طلقوہن لعدتہن، عدت کے لیے انہیں طلاق دو، تم کیا کرتے ہو؟ تو ایک بھی طلاق دے دی، پھر ساتھ ہی دے دی، پھر ساتھ دے، اچھا وہ مسلمانوں میں وہی ڈر ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ کثرت سے ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرا، انہوں نے کہا اب اگر کسی نے ایسے دینا میں 3 کی 3 نافذ کر دوں گا، تو کچھ دیر کے لیے انہوں نے نافذ بھی کی اس کو۔ تو اب صحیح مسلم کے اندر حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور 2-3 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ 3 کو ایک شمار کیا جاتا تھا، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، کہا یہ کیوں ہے؟ وقت یہ ٹینیور اس لیے دیا ہے کہ دیکھیں غصے میں انسان طلاق دے دیتا ہے، پھر انسان کو ہوش آتی ہے میں نے کیا کر دیا۔ اصل میں آپ لوگوں کے پاس کبھی وہ طلاق کے مسائل لے کر لوگ نہیں نہ آتے۔ کچھ دیر پہلے، یہ رمضان سے پہلے، ایک صاحب کا متواتر فون آ رہا، میں نے ان نون نمبر سے فون نہیں عام طور پہ اٹھاتا تھا، اور میں نے بھی اتنے کو 12-14 کالیں آ گئی، کون ہے پتہ نہیں بندہ، تو میں نے اس کو اٹھایا تو وہ ایک بندہ تھا، وہ کہنے لگا جی میں ایک کو کال آئے گی آپ کو تو آپ وہ اٹھا لیں، تو وہ ایک دوسرے شہر سے ہیں، ان کی بات سنیں طلاق کا مسئلہ۔ میں نے کہا اچھا میں سن لیتا ہوں، میں نے ان سے بات کی، وہ روئے خاتون کہنے لگی جی میرے والد صاحب نے میری جو ہے وہ ماں کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہنے وہ 70 کے قریب ہے۔ میں نے کہا شادی کو کتنی دیر ہوئی؟ کہتے ہیں 40 سال سے اوپر ہو گئے، 45 سال ہو گئے تقریباً شادی کو، تو غصے میں آ کے طلاق۔ تو یہ غصہ اتنی بری چیز ہوتی ہے، تو پھر غصہ ساتھ ہی اتر گیا، تھوڑی دیر بعد غصہ اتر گیا، اب کیا فائدہ بتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے آپس میں دوبارہ وہ اختلافات ختم کر کے تم اکٹھے رہ سکو، ورنہ تو بچے جو ہیں وہ اسپائلڈ چائلڈ بن جائیں گے، پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا ان کو کہ یہ ماں باپ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دے دی۔ اب کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، میں مزید نہیں وضاحت کر سکتا، تو اب یہ معاملات ان کے وہ دن نہیں ہوتے، اب وہ میڈیکلی بھی فالٹ ہو سکتا ہے، اور دوسرا ابھی جو ہے وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں وہ ویسے ہی معاملہ ہی ختم ہو گیا، تو اب وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ اب وہ یہ کریں کہ 3 قمری مہینے انتظار کر لیں، اور وہ عورتیں جو حمل والی ہوں
وہ پریگننٹ عورتیں ہوں تو وہ کیا کریں گی؟ وہ اپنے اس وضع حمل تک انتظار کریں گی۔ اچھا اب دو بعض اوقات عدتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی، وہ طلاق کی عدت کون سی ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ 3 دن 3 وہ ایام جو ہیں، بس اتنی سی بات ہی ہم کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسری کون سی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو جس وقت 4 مہینے 10 دن والی بات ہو جائے تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ بنیاد ہوگی، کیونکہ بیوگی آ گئی۔ لیکن یہ پہلی 2 طلاقوں کے اندر ہے، پھر طلاق بائنہ کے اندر تو ویسے ہی علیحدہ ہو چکی ہوئی۔ اور اگر یہ عدت بیوگی گزار رہی ہے لیکن ساتھ ہی یہ پریگننٹ بھی ہے، تو اس میں اگر وہ 2 گھنٹے بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 10 دن بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن اب نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، وہ بیوہ تھی اور وہ چند دنوں بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بچہ عطا فرما دیا، تو اس کی عدت کو فرمایا کہ یہ ختم ہو گئی اب عدت۔ اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا کہ یہ سورۃ التحریم کے اندر واقعہ تو بڑا طویل ہے لیکن میں صرف آخری بات کو ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ 2 نیک عورتیں ہیں اور 2 جو ہے وہ بری عورتوں کا تذکرہ ہے۔ نیک عورتیں کون کون سی ہیں؟ بری عورتیں کون سی ہیں؟ بری عورتوں کا بتایا کہ یہ 2 نبیوں کی بیویاں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ اب دیکھیں کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بار بار پورے قرآن میں ان کا قصہ ذکر ہوا، بلکہ نوح علیہ السلام کے نام سے تو پوری صورت ہے۔ اچھا، اور اس لیے ذکر کیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ اگر تو تم بات مانو گے تو پھر ہی تم کامیاب ہوگے، ورنہ صرف رشتہ داریاں نہیں تمہیں بچا سکتی، ورنہ نوح علیہ السلام کی رشتہ داری چھوٹی رشتہ داری ہے، لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی رشتہ داری کوئی چھوٹی رشتہ داری ہے۔ بات مانو گے تو بچو گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دادا وہ بڑے نیک تھے، دادا وہ نیک تھے نا، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، یا اگر وہ زندہ ہے تو ان کو مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے خاندان کے فضائل ہی بیان کرتے رہتے ہو، میاں تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، بس تھوڑی سی میرے واسطے دعا کرنا، یعنی اپنے لیے دعا پہ لگایا ہوا ہے ساری قوم کو اور اپنے خاندان کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو خاندان کے فضائل ہی بیان کرنے ہوتے تو نوح علیہ السلام سے زیادہ فضیلت ہے کس کی، جو 950 سال صرف تبلیغ کرتے رہے۔ پھر فرمایا کہ کچھ 2 برے بندے بھی ہیں۔ وہ 2 برے بندے کون سے ہیں؟ کہا وہ ایک فرعون کی بیوی ہے، اور جو 2 بندے برے بندے تھے، ایک فرعون تھا وہ برا بندہ تھا، اس کی جو بیوی ہیں وہ آسیہ علیہ السلام وہ نیک ہیں، اور ایک خالی نیک عورت ہے، ان کا خامن کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام۔ تو ان 2 کا تذکرہ کیا کہ عورتوں کا بہت سے مذاہب میں کوئی رول نہیں ہے۔ وہ آپ نے ہندوؤں کے اندر یہ سنی ہوگی رسم، ستی کی رسم ہوتی ہے۔ ستی کی رسم ہوتی ہے خامن فوت ہوتا ہے تو وہ اس کی لاش کو جو ہے نا وہ جلا دیا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ہی نا زندہ بیوی کو بھی جلا دے، اس کو ستی کی رسم کہتے تھے۔ شکر کریں سارے کے سارے ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر دیا، ورنہ یہیں پہ رہتے تھے نا، یہیں کے نیٹو، تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر کیوں کرتے تھے ہندو؟ وہ کہتے تھے ان کو پیدا کرنے کا مقصد ان کی خاوند کی خدمت ہے، تو یہ خاوند کی خدمت کے لیے پیدا کی، دیکھیں دماغ ان کا کتنا خراب تھا، کہتے خاوند کی خدمت کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، اس لیے جس گھر سے جب جاتی ہیں تو ان کو جہیز دے کے نکال دو، کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ ہم نے بھی وراثت سے حصہ نکال دیا، ہم نے بھی بھر بھر جہیز دے کے ان کا پتہ ہو گیا نکلو یہاں سے۔ اور اس کے بعد اگر وہ مانگ لے تو کیا کہتے ہیں؟ یا برا رکھ لے یا پھر جہیز رکھ، یا پھر اس کی وراثت رکھ لے۔ تو یہ وہ سارا تصور آتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب خامد فوت ہو گیا، انہوں نے کہا زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، جلاؤ اس کی لاش کے ساتھ، چتا کے ساتھ اس کو بھی آگ لگا دو۔ اور اسلام نے کہا نہ، عورت کی بھی قدر ہے، عورت بھی عزت دار ہے۔ تو اس لیے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا کہ مشکل میں گزارا کرنے والی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مریم علیہ السلام، یہ بھی بڑی عزت دار تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی عزت رکھی ہے۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، بہت ساری چیزیں، اور یہ دیکھو کہ یہ جو پرندے جب تیر رہے ہوتے ہیں نا، 2-3 منٹ اور انتظار کر لیجیے بس، پرندے جب تیر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کون سی ایسی ذات ہے کہ جو ان کو فضا کے اندر تیرنے کی کیفیت بنا دیا؟ کون سی ایسی ذات ہے اس کو جو برقرار رکھا ہوا ہے کہ وہ نیچے نہیں گرتا؟ ان کے اوپر بھی تو گریوٹی ہوگی نا، زمین کی کشش جو ہے اس کو کھینچتی ہے، لیکن وہ تو نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ایسی کی ہے۔ اور پھر کہا کہ اتنا سارا تمہیں پانی نظر آ رہا ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تعالیٰ وہ زمین میں سے ہی پانی کو ایسے کھینچ لے، پھر کون لے کے آ سکتا ہے اس پانی کو؟ جب پانی ختم ہو جائے گا تو تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر سورۃ قلم ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا اس کی، پھر اس کے بعد وہ ایک برے بندے کی 10 خصلتیں ذکر کی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک بہت امیر لوگ ہوتے تھے اس وقت کے، امیر وہ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس باغات یا مویشی ہوتے تھے، تو ان میں باغات والے امیر لوگ تھے، وہ بھائی جو ہے انہوں نے طے کیا، انہوں نے کہا کہ جب فصل پوری طرح پک کے تیار ہو جائے گی تو ہم جو ہے
ان کو صبح صبح کاٹ لیں گے تاکہ اگر کوئی تھوڑا سا زیادہ جو ہے منہ اندھیرے کے بعد پوری طرح روشنی ہو گئی تو غریب لوگ آ جاتے کہتے ہیں سانو بھی کچھ دے دو. تو اب اگر ہم صبح صبح چلے جائیں گے منہ اندھیرے تو کوئی بھی نہیں آیا ہوگا. تو یہ بات طے کر کے نا تو وہ نکلے. جب وہ وہاں پہ پہنچے کہنے لگے ایک دوسرے سے, کہتے ہیں یار یہاں پہ ہی باغ تھا, کدھر ہے وہ باغ؟ اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہاں پہ تھا, نہیں یہاں پہ تھا, تو وہ کدھر ہے؟ اصل میں وہ اپنی جگہ پہ پہنچے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بالکل ہی ختم کر دیا, تم نے غریبوں کا حق نہیں نکالا, اللہ نے تمہارا باغ بھی سارا کا سارا تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد سورۃ حاقہ ہے. حاقہ کا لفظ ہے حقیقت سے. تم اپنی اپنی حقیقتیں سوچ کے بیٹھے ہو, اصل حقیقت قیامت کی حقیقت ہے اور تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے, وہ آنے والی ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر فرمایا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا سوچ لیا کہ یہ وہ کوئی شاعر ہیں, وہ کہانتیں کرتے ہیں, ایسا ہوگا ایسا ہوگا. وہ اللہ کی وحی آتی ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سورۃ المعارج ہے, اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. اور ایک بات جو ذکر کیا, فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ, کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی بندہ کسی کو نہیں پہچانے گا اور بھاگ جائے گا, کہتا ہے کہ میں نکل جاؤں یہاں سے. یا دوسری کیفیت یہ ہے کہ جب اس کو کہا جائے کہ اس عذاب, دیکھنا بھڑکتی ہوئی اتنا بڑا جہنم کا وہ الاؤ ہو, وہ کہا کہ بچو گے کیسے؟ وہ کہے گا یہ ساری دنیا لے لو, یہ میرے سارے عزیز اقارب لے لو, مجھے نہ اس کے اندر ڈالو. ایسا تڑپ رہا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کیفیت ذکر کی. سورۃ نوح کے اندر ذکر کیا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب انہوں نے بات ہی نہیں مانی تو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے ان کو صبح بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, میں نے اس طرح بھی کیا, میں نے اس طرح بھی کیا, انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. اب یہ اس میں دعا کا تعلق کیا ہو گیا؟ وہ تو عذاب مانگ رہے اپنی قوم پہ کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی. دیکھیے اگر کسی بندے کا, میں اکثر مثال دیتا ہوں, اگر کسی بندے کے نا کمر درد ہو, ذرا تصور کیجئے کہ کمر درد ہوئی, اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ کیسے بات بتاتے ہیں؟ تصور کر لیتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں, وہ ان کو کوئی کمر درد ہو گئی تو وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. وہ اس کو کیا کہیں, کہتے ہیں میں نا صبح اٹھیا, میں سارے نے اٹھایا ہی, اٹھتے ہی کوئی نہیں سی پہ, میں بڑا ہی کیا, پھر کوئی نہیں اٹھیا, پھر میں مسجد چلا گیا, میں ادھر جا کے نماز پڑھی, میں ذکر اذکار کیتے, میں 2 تسبیحاں کیتی ہیں, میں یہ کیا وہ کیا, میں باغ کے لیے چلا گیا, واپس آیا دیکھا تو ابھی سوئے, میں نے ان کو ڈانٹا, پھر میں جب بیٹھنے لگا نا تو یہاں پہ درد شروع ہو. اب پوری کہانی کے بعد درد کدھر ہے؟ آخری میں ایک جملے میں. اب وہ ڈاکٹر کو کہانی سناتا ہے نا پہلے کہ میری کہانی پہلے سنو, اور اگر ڈاکٹر صاحب کہیں بابا جی کو گل دسو, جی حضرت جوان صاحب کو بات تو بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہوا ہے, تو وہ بات آپ نے اس کو بتا دی ہے, تو جب وہ بات آپ نے اس کو بتا دی تو وہ آپ کو دوائی دے دے گا, لیکن آپ مطمئن نہیں ہو, آپ کہیں گے میری گل ہی نہیں سنی. تو انسان چاہتا ہے کہ اپنی ساری کتھا سنائے, اللہ کو سنائے نا, یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا, یہ سب اس نے یہ کیا, میں نے یہ, اللہ کو سب کچھ پتہ. نہ بتائیں گے نا اس کو پتہ پھر بھی ہے, ڈاکٹر کو کوئی نہیں پتہ, لیکن اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. ڈاکٹر کوئی نہیں سنتا, وہ پیسے بھی لیتا, 5-10 ہزار بھی لے لیتا اچھا ڈاکٹر, تو سنتا بھی کچھ نہیں, سارا کچھ اسسٹنٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ لو تو میں صرف آخر میں بتاؤں گا تاکہ میرے پیسے حلال ہو جائیں. تو وہ جو اللہ ہے وہ توجہ سے سن رہا ہے, بندہ بات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. آپ جتنی مرضی لمبی بات کریں. تو دعا کا طریقہ ذکر کیا ہے اور بتایا کہ ان میں 5 نیک لوگ تھے, وہ خالی انہی کی پرستش پہ لگ گئے کہ یہی ہمیں بچائیں گے. ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, اللہ نے ان کے نام بھی ذکر کر دیے اور کہا کہ یہ وہ ان کے نام ہیں. ان کو ہی وہ سوچتے رہتے تھے کہ یہی کوئی کرنی دھرنی والے, میں کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سب کچھ سنتا ہے, اس کو براہ راست سناؤ, ان کی طرف نہ لگو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل اس کا اختتام ہو جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.